میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والمغفرہ۔ مجھے میرے تمام ماں باپ خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین کیفیت میں ہوں گے، اور محرم الحرام کے فضائل، اس کی برکات سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ ہم محرم الحرام کے مقدس، مکرم، معتبر مہینے میں موجود ہیں۔ اس مہینے کی بڑی فضیلتیں ہیں، احادیث میں، کتابوں میں اس کی بڑے فضائل ہیں۔ محرم میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ محرم کا مہینہ آتا ہے نا، تو ہمارے اندر بڑی بڑی خرافاتیں، بدعات، رسمیں چل پڑی ہیں جو ہم محرم میں کرتے ہیں، اور اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، اپنی انرجی کو بھی برباد کرتے ہیں۔ حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جو ہمیں کرنا چاہیے محرم کے مہینے میں وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں کرنا یہ ہے، اس مہینے میں خوب زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار بھی کریں، کیونکہ اسی مہینے میں ایک قوم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ پتہ ہے نا آپ کو، اللہ کا قانون ہے، جب کبھی کسی قوم پہ عذاب آ جاتا ہے نا تو وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے، لیکن واحد ایک قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، کہ ان کی قوم پہ عذاب آیا، اور جب دیکھا کہ اب عذاب آ گیا ہے، اب ہم نہیں بچیں گے، تو اس دور میں ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے، جو بھی ان کے بڑے محترم تھے، انہوں نے اعلان کر دیا گھروں سے باہر نکلو، اپنے مویشی، اپنے بال بچوں کو لے کر، اپنی گھر کی عورتوں کو لے کر، سب کو لے کر میدان میں نکلو۔ سب میدان میں چل پڑے، اور جانے کے بعد جو عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، توبہ استغفار کیا، گڑگڑائے، اے اللہ معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، ہم نے تیرے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی ہم نے بات نہ مانی، نافرمانی کی، ہمیں معاف کر دے، آئندہ ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ اتنا خطرناک عذاب آیا تھا، چاروں طرف سے کالے بادل امڑ آئے تھے، اب عذاب نازل ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ کیوں؟ کہ وہ دن بھی عاشورے کا تھا، بس محرم الحرام کا دن تھا، عاشورے کا دن تھا، ایک قوم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے اس مہینے میں کثرت سے توبہ و استغفار کریں۔ ہم تو فضولیات میں لگ گئے نا، ڈھول میں، باجے میں، تاشے میں، اچھلنے میں، کودنے میں، دوڑنے میں، بھاگنے میں لگ گئے، پورے مہینے کو ہم ایسے برباد کر دیتے ہیں۔ اور جب وقت آتا ہے عبادت کرنے کا، پھر ہم راتوں کو جو نا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز کے لیے دلیم پکاتے ہیں، اس میں لگ جاتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے پکانا، لیکن ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مسجدوں میں جو خطبات ہوتے ہیں، بیان وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو نہیں سنتے ہیں، اور جب دلیم وغیرہ پکا رہے ہوتے ہیں فاتحہ کے لیے، اچھی بات ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اس جائز کام کے اندر اگر آپ ناجائز کام کریں گے تو پھر کتنا گناہ ملے گا۔ آپ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں دلیم پکا رہے ہیں، فاتحہ کر کے لوگوں کو بانٹیں گے، کھلائیں گے، غربا کو، فقیروں کو، مساکین کو، لیکن آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار سے غافل ہیں، اور رات بھر آپ پھر وہ اپنے دلیم پکانے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ گانے بج رہے ہیں، قوالیاں بج رہی ہیں، تو ماتم بج رہے ہیں، غیر شرعی کام بھی ہو رہا ہے۔ تو ان تمام کاموں سے بچیے، اللہ رب العالمین نے جن کام کا حکم دیا ہے وہ کام کریں، تو انشاءاللہ الرحمن نیکی بھی ملے گی، اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ محرم میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ امام حسین کی یاد میں جو ہاں جا نہیں پاتے، جا نہیں سکتے کربلا میں، ان کے روضے کو دیکھ نہیں سکتے، بڑے عاشق اور بڑی محبت ہے ہمیں ان سے، ہے، تو لہٰذا یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے روضوں کا نقشہ تصویر بنا کر، یا ایک طریقے سے کیا کہتے ہیں نقشہ بنا کر اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ زیارت کرنے میں گناہ نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے، ایک جاندار چیز تو نہیں ہے نا، وہ بے جان چیز ہے، روزہ بنا لیا، اس کو دیکھ رہے ہیں، جسے نالین شریف ہوتا ہے، کعبۃ اللہ ہے، خانہ کعبہ کا ہے نا نقش، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش، تو
تو اس کو ہم دیتے ہیں، بناتے ہیں، رکھتے ہیں گھر میں۔ تو ایسے ہی اگر ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ کا نقشہ بنا کر اس کی زیارت کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خرافات، جو ناجائز کام ہم کر بیٹھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کے روزوں کا نقشہ بنا کر تعزیہ کی صورت میں گلی گلی میں گھمانا پھرانا، ڈھول بجانا، تاشے بجانا اور خوب مجمع لگانا، اس میں عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، ایک طریقے سے یہ کیا ہے؟ شریعت نے کہاں جا دی اس بات کی؟ تو محرم میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس باتوں کو کوٹ کیجئے، نوٹ کیجئے اور وہ کام کیجئے۔ تو محرم الحرام میں ہمیں یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خرافاتی رسمیں چل پڑی ہیں ہمارے اندر، بہت بدعتی رسمیں چل پڑی ہیں، وہ یقیناً ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ مثلاً ہر سال سینکڑوں ہزاروں روپے خرچ کر کے روضہ کربلا کا نقشہ بنا کر اس کو پانی میں ڈبو دینا، زمین میں دفن کر دینا یا جنگلوں میں جا کے رکھ کے آ جانا، یہ یقیناً ناجائز حرام کام ہے، کیونکہ یہ اپنے مال کو برباد کرنا ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ مال کو ضائع اور برباد کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ لہٰذا اسی طرح دوسری بہت سی خرافات، لغویات، مثلاً ڈھول تاشا بجانا، تعزیوں کو ماتم کرتے ہوئے گلی گلی پھرانا، سینے کو ہاتھوں زنجیروں سے مارتے مارتے گلی کوچوں میں پھرنا، پیٹ پیٹ کر مار مار کر اچھلتے کودتے ہوئے ماتم کرتے پھرنا، تعزیوں کے نیچے سے اپنے بچوں کو گزارنا، لٹانا، تعزیوں کی تعظیم کے لیے تعزیوں کے سامنے سجدہ کرنا، تعزیوں کے نیچے کی دھول اٹھا اٹھا کر بطور تبرک چہروں پر، سروں پر، سینوں پر ملنا، اپنے بچوں کو محرم الحرام کا فقیر بنا کر محرم کی نیاز کے لیے بھیک منگوانا، بچوں کو کربلا کا قاصد بنا کر اور خاص قسم کا لباس پہنا کر ادھر ادھر دوڑاتے رہنا، سوگ بنانے کے لیے خاص قسم کے کالے رنگ یا سبز رنگ کے کپڑے پہن کر ننگے سر ننگے پاؤں گریبان کھولے ہوئے یا گریبان پھاڑ کر گلی گلی بھاگے بھاگے پھرنا، وغیرہ وغیرہ قسم قسم کے لغویات، خرافات کی رسمیں جو مسلمانوں میں چل پڑی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، یہ سب ممنوع اور ناجائز ہیں، اور یہ سب زمانہ جاہلیت اور رافضیوں کی نکالی ہوئی رسمیں ہیں، جن سے توبہ کر کے خود بھی ان حرام رسموں سے بچنا اور دوسروں کو بچانا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اسی طرح تعزیوں کا جلوس دیکھنے کے لیے عورتوں کا بے پردہ گھروں سے نکلنا اور مردوں کے مجمع میں جانا اور تعزیوں کو جھک جھک کر سلام کرنا، یہ سب شریعت میں منع ہے۔ دیکھیے نا کتنے خرافات ہم نے پال لی ہیں اور کتنے خرافات ہم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام خرافات رسموں سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے گھر والوں کو بچائیے، اپنے آل و اولاد کو، بچوں کو بچائیے کہ بتائیے یہ سب کام صحیح نہیں ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس سے کیا ملے گا؟ اس سے بہتر ہے کہ آدمی گھر میں بیٹھے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، تلاوت کر لے، ذکر و اذکار کر لے، دعا کرے اپنے سب کو، تمام مسلمانوں کے لیے، یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اہل بیت اطہار سے محبت ہے، تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر یا مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اس کا ثواب پہنچا دیجیے، یہ بہت زیادہ اچھا اور کار ثواب ہوگا۔ لیکن یہ گلیوں گلی میں بھاگتے پھرنا، دوڑتے پھرنا میں نے اکثر دیکھا ہے، اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، بچپنے میں تو خیر انسانوں کو باتیں یاد نہیں رہتی ہیں، لیکن ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک تو میں نے کبھی بھی عاشورے کے دن جلسے جلوس میں، تعزیوں میں کبھی بھی شرکت نہیں کی میں نے، اور میں دیکھتا بھی نہیں اس طرف پلٹ کے۔ کیوں؟ اسی لیے اتنا مجمع ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے، خواتین کا بھی ہوتا ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، تو ویسے بھی بے پردگی ہو رہی ہے۔ اگر آپ پردے کے اندر بھی آئی ہیں تو کس لیے آئی ہیں؟ کیوں آئی ہیں؟ کیا کرنے آئی ہیں؟ کیا ملے گا یہاں پر؟ آپ اپنے گھروں میں بیٹھیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں قرآن پاک کی، ذکر و اذکار کریں، سب کے لیے دعا کریں، یہ بہت اچھا کام ہوگا۔ تو باہر نکل جانا، اچھل کود کرنا، شور شرابہ کرنا، ادھم دھاڑ کرنا اور رات کو تھک ہار کے سو جانا،
ختم، عاشورہ کا دن ختم ہو گیا۔ عاشورہ کا دن اتنا افضل دن ہے، اتنا افضل دن ہے، اس کو ایسے ضائع کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ بس شام ہوتی ہے، بس تیاری کرتے ہیں، بننا سنورنا ہوتا ہے، میک اپ ہوتا ہے، اور جب سب گھر والوں کو لیا، فیملی کو لیا، بچوں کو لیا، نکل گئے۔ شام کو نکل جاتے ہیں، میں خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، شام کو نکل جاتے ہیں تو راتوں کو آ رہے ہیں۔ بچے تھک ہار کے خود بھی تھکے ہوئے ہو رہے ہیں، بچے بھی سو رہے ہیں، نیند سے بے حال ہو رہے ہیں، لیکن جانا ہے۔ اور کیا کر کے آنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، خالی تماشا دیکھنا ہے بس۔ تازیہ نکلا ہوا ہے، لوگ ناچ رہے ہیں، کسی کو ایسد بنایا ہوا ہے، کسی کو بھوت بنایا ہوا ہے، کسی کو زنجیروں سے باندھا ہے، کوئی تلوار کھیل رہا ہے، کوئی کیا کھیل رہا ہے، کوئی آگ کھیل رہا ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے ان تمام خرافات سے بچیے، اور محرم الحرام کا برکت والا، رحمت والا، عزت والا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں خوب نیک کام کیجیے، اور جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کر کے، نفل نماز پڑھ کے امام علی مقام شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ثواب پہنچائیے، انشاءاللہ الرحمن اس کا ضرور اجر ملے گا۔ پھر ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس بھی کیجیے گا، اور شیئر بھی کیجیے گا۔ ان اچھی باتوں کو آگے تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ثواب کی نیت سے پہنچائیں گے تو آپ کو نیکی ملے گی، ثواب ملے گا۔ اب یہی علم کی بات، معلوماتی باتیں اگر لوگوں تک پہنچیں گی، وہ بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن نیکی ملے گی، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور کوشش کرنی ہے کہ محرم کی 10 تاریخ خاص عاشورے کے دن اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اس دن عبادت کے لیے۔ ہر دن عبادت کا، لیکن خاص دن ایسا ہے کہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی توبہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔